دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے اچھا یہ عہدہ ہمارا کریٹ کردہ نہیں ہے، ہمارا بنایا ہوا منصب نہیں ہے، نبوت اللہ کا دیا ہوا منصب ہے، امامت اللہ کا دیا ہوا منصب ہے، ایک اور بات عرض کر دوں، خلافت بھی اللہ کا دیا ہوا منصب ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا تھا حضرت آدم کے بارے میں ملائکہ سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب پروردگار ملائکہ سے کہہ رہا ہے إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو خلافت عہدہ الہی ہے، امامت بھی عہدہ الہی ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ مفصل گفتگو کروں گا، لیکن آگے چل کر ابھی سن لیجئے امامت کی آیت، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کے اوپر میں نے بات کی۔ آج میں اس آیت پہ بات کروں گا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں بند کر کے رکھا۔ سورہ یاسین کی مشہور و معروف آیت ہے، آیت کا نشان ہے 12واں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے امام مبین کے اندر بند کر کے رکھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو آیتیں ہو گئی نا امام مبین سے متعلق یا امام سے متعلق۔ ایک اور آیت سنتے جائیے گا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے امام مبین کے اندر بند کر دیا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ انبیاء کی آیت میں نے پہلے دوسرے دن پڑھی، ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے، تو اب جس کا جیسا امام ہوگا ویسا وہ اپنے امام کے ساتھ محشور ہو جائے گا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات قرآن کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں بند کر دیا۔ خلافت تو میں عرض کیا کر رہا تھا، توجہ دوبارہ سے جاری کیجیے گا، میں عرض کر رہا تھا خلافت بھی عہدہ الہی ہے، امامت بھی عہدہ الہی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا دلیل ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ میں پروردگار کہہ رہا ہے ملائکہ سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، حضرت آدم کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور ملائکہ پلٹ کے کہہ رہے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا وہ کرے گا، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہمیں خلیفہ بنا۔ تو ملائکہ کے زوم میں توجہ رکھیے گا، ملائکہ کے زوم میں اور ملائکہ کی سمجھ میں خلیفہ وہ ہوتا ہے جو زیادہ عبادت کرتا ہے۔ ملائکہ کے زوم میں اور ملائکہ کی سمجھ کے مطابق خلیفہ وہ ہوتا ہے جو زیادہ عبادت کرتا ہے۔ اور پروردگار کہہ رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو ہم نے تمام نام تعلیم دے دیے، اور اللہ کے نزدیک معیار خلافت علم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر کسی کی عبادت ہو اور کسی کے پاس علم ہو تو معیار خلافت علم ہوگا، عبادت نہیں ہوگی۔ ایک بات تو طے ہو گئی۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں کیا کر رہا ہوں، عہدہ نبوت اللہ کا عہدہ، عہدہ خلافت اللہ کا عہدہ، اور عہدہ امامت بھی اللہ کا عہدہ۔ اسی سورہ بقرہ میں پروردگار نے کہا، میں کل پوری ڈیٹیل سے اس بات کو ذکر کروں گا کہ حضرت ابراہیم کو امامت کس طرح سے ملی، کیا ہو، ابھی فقط تذکر کی حد تک میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا و امتحانات کیا، حضرت ابراہیم کو کچھ امتحانات دینے پڑے۔ کیا دینے پڑے؟ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ حضرت ابراہیم کو کچھ امتحانات دینے پڑے، فَأَتَمَّهُنَّ 100% کامیاب ہوئے۔ اتمہن سیگا ہے، یعنی تمام کر دیا، اس میں بہترین کامیابی حاصل کی۔ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ کہنے لگا ابراہیم، اے حضرت ابراہیم، ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا۔ نبوت اللہ کا عہدہ، خلافت اللہ کا عہدہ، امامت اللہ کا عہدہ۔ بھائی آپ بحث کرتے رہیے کہ خلافت ان کا حق تھی اور امامت ان کا حق تھی، نہیں بھائی، خلافت بھی علی کا حق تھا، امامت بھی علی کا حق تھا۔ توجہ ہے، عہدہ الہی ہے،